بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه لهو الغفور الرحيم وعنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात मुबरकत के लिए खास अनगिनत लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नाजिल हों उन पास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही सालिम और मौजूद है। वबास नफूस कुदसिया का साहिब शरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक
پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، مجاہدین اسلام ہوں یا شہداء اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم گناہگاروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا، آہستہ آہستہ یہ اپنے اختتام کی طرف گامزن۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ بلا شبہ زندگی میں مل جانا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی عطا اور نعمت ہوا کرتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی جنتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اپنی جہنموں کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اپنے عذاب کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں، آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا مقدس مہینہ ہے جو عابد اور معبود کے مابین ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ سے جوڑنے کے کام آتا ہے۔ عابد اور معبود کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے اور مضبوط بنانے کے کام آتا ہے۔ حضرات، انسان زندگی میں انسان بہت سے امور سر انجام دیتا ہے، بہت سے کام انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، نادانیاں بھی ہوتی ہے، سرکشیاں بھی ہوتی ہے، بغاوتوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، معصیتوں میں بھی ڈوبتا ہے۔ حضرات، اس مہینے میں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی بخششیں اپنے عروج پہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں۔ حضرات، بلا شبہ جو شخص اس مہینے کی نصیحت بھری اور قیمتی ایام اللیالی سے مستفید ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ معصیتوں میں ڈوبا رہتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، سرکشیوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے کے باوجود بھی، رمضان المبارک کے پانے کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش کا، وہ اپنی مغفرت کا سامان تیار نہیں کر سکتا۔ حضرات، اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام منبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے،
منبر کی سیڑھی پہ تشریف لاتے ہیں، ثم ارتقى درجة قال آمین، ثم ارتقى درجة الثانیہ قال آمین، ثم ارتقى درجة الثالثہ قال آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خطبے کے بعد آقا کائنات علیہ السلام سے وضاحت طلب کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام ذرا بتلائیے تو صحیح کہ آج آپ نے ایک خلاف معمول کام انجام دیا ہے۔ منبر کی سیڑھی پہ تشریف رکھتے ہوئے، قدم رکھتے ہوئے، منبر کی سیڑھی پہ قدم برا جمع کرتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا بعودا من ادرک رمضان، بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین۔ جبریل امین نے کہا کہ جس شخص نے زندگی میں ماہ رمضان المبارک پا لیا، رمضان المبارک کا مہینہ جس شخص کو نصیب ہوا اور اس کے باوجود بھی فلم یغفر لہ، وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ تیار کر سکا، وہ اپنی بخشش کے لیے کچھ نہ کر سکا، بعودا من ابعودا، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ قلت آمین، میں نے کہا آمین۔ حضرات، اس لیے انسان بلا شبہ خطا کا پتلا ہے۔ زندگی میں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اب کیا ہے؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ زندگی میں گناہ ہو گئے سو ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اب اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگتے ہوئے آنا ہے، دوڑتے ہوئے آنا ہے، جلدی کرتے ہوئے آنا ہے۔ رمضان المبارک اگر اللہ نے عطا کر دیا ہے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی حد الامکان کوشش کی جائے۔ وسارعوا الی رحمت، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگتے ہوئے آنا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف بھاگتے ہوئے آؤ۔ عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اعدت للمتقین، جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، تقوی والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، متقین کے لیے اپنا ڈر، اللہ نے اپنا ڈر دل میں بسانے والوں کے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وسارعوا، اب رمضان المبارک آ گیا ہے تو پھر اس جنت کے حصول کی کوشش کیجئے۔ رمضان المبارک پا لیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ رمضان المبارک آ گیا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے۔ رمضان المبارک مل گیا ہے، استغفار کر لیجئے۔ رمضان المبارک مل گیا ہے، توبہ استغفار کر لیجئے۔ حضرات، رمضان المبارک اور توبہ کا، استغفار کا اور رمضان المبارک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور رمضان المبارک اور استغفار کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے شیطان مردود کو دھتکارا تھا، اپنے دربار سے نکالا تھا، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے دھتکار دیا، اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس نے کیا کہا تھا ذو الجلال والاکرام فبعزتک لاغوینہم اجمعین، فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، ذو الجلال والاکرام کو کہا تھا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لاغوینہم اجمعین، میں تیرے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، تمام کے تمام لوگوں کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم سے دور لے جاؤں گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فقال رب عز وجل وعزتی وجلالی واتقاء المقام، وعزتی وجلالی واتقاء المکان لعذول اغفر له فاستغفرونی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تھا مجھے میری عزت کی قسم ہے، اگر تم میری عزت کی قسم اٹھاتے ہوئے کہتے ہو کہ تم میرے بندوں کو میرے رستوں سے ہٹاؤ گے، میرے رستے سے بھٹکاؤ گے، تو سنو میں بھی اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وعزتی وجلالی، اپنے جلال کی، اپنے روب کی، اپنے دبدبے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وارتقاء المکانی، اپنے بلند مقام، بلند مرتبے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لعذول اغفر لہم فاستغفرونی، جو مجھ سے استغفار کرے گا، جو مجھ سے توبہ کرے گا، جو مجھ سے معافی مانگے گا، میں اسے ضرور ضرور معاف فرماؤں گا، ضرور معاف کروں گا۔ شیطان نے کہا تھا میں تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، شیطان نے کہا تھا میں تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا، شیطان نے کہا تھا میں تیرے رستے سے لوگوں کو ہٹاؤں گا، لیکن ذو الجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ اگر میرے بندے میری طرف رجوع کر لیں گے، بھٹک گئے، تیرے حوالے میں آ گئے، تیرے چال میں آ گئے، لیکن اس کے بعد پھر احساس ہونے کے بعد وہ واپس پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میرے بلند مقام اور مرتبے کی قسم ہے، جو لوگ مجھ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، میں ان کو ضرور بخش دوں گا، ضرور معاف کروں گا۔ حضرات، آپ نے خطبہ کے آغاز میں سورہ زمر کی آیات سماعت فرمائی، ان آیات میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا آپ فرما دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ فرما دیجئے او لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، معصیتوں میں مبتلا ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ کی بغاوتوں میں مبتلا ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ان کو فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر معصیت ہو گئی، اگر گناہ ہو گیا، اگر نافرمانی ہو گئی سو ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، اب کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، جتنے بھی گناہ ہوگے، جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوگے،
عظیم سے عظیم گناہ ہو گئے اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حکم کی فرما برداری کرو، اس کی اتباع کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام حضرت انسان کو مخاطب فرما رہے ہیں، انسانیت کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی رحیم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، کہ اس سے پہلے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، عذاب کے آنے کے بعد پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے واتبعوا، اور تم اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، اس چیز کی، اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے وحی کی ہے، نازل کی ہے، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو، تمہیں اس کا ادراک ہی نہ ہو۔ حضرات ان آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے باغیوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے نافرمانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، اپنے نافرمانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے معصیت میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں جو ہو گیا ہے، اپنی جانوں پہ جو ظلم کر بیٹھے ہو سب کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب تم اللہ کی رحمت سے نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو، کتنے ہی عظیم سے عظیم تر گناہ ہو، کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہی معاف فرمانے والا ہے، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنی جانوں پہ جو ظلم کر چکے، جو نافرمانی ہو گئی سو ہو گئی، جو اللہ کی معصیت ہو گئی سو ہو گئی، جو گناہوں میں ڈوبتے چلے گئے، اب کیا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے حکم کی اتباع کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا عذاب آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کے حکم پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ثم لا تنصرون، اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی،
कोई नुसरत नहीं की जाएगी। वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और उस बेहतरीन चीज की इत्तिबा करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़्ततन, इससे पहले कि तुम पे अचानक अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाए। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें इसका शऊर ही ना हो, तुम्हें इसका इदराक ही ना हो। हज़रत यही वजह है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का के चंद लोग आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। मुशरिकीन के चंद लोग आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। आके आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम आपकी नबुव्वत को तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं, हम यकीन रखते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, हम आप पे ईमान लाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम बहुत गुनाहगार हैं, क्या करें, हम बहुत खताकार हैं, क्या करें, हम बहुत स्याहकार हैं, हमने बहुत गुनाह कर रखे हैं, बहुत खताएं कर रखी है, बहुत स्याहकारियां कर रखी है। क्या ईमान लाने से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमारे वो अजीम से अजीम तर, हमारे वो बड़े से बड़े गुनाहों को माफ फरमा देगा? तो आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, हाँ क्यों नहीं। उसी मौके पे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने सूरह ज़ुमर की ये आयत नाज़िल फरमाई थी। सूरह ज़ुमर की ये आयत नाज़िल फरमाते हुए इरशाद फरमाया था, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ये लोगो जो अपने जानों पे जुल्म कर चुके हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कौन से गुनाह किए हैं, कितने ही अजीम से अजीम तर गुनाह क्यों ना किए हो, कितने ही बड़े से बड़े गुनाह क्यों ना किए हो, कितने ही स्याकारियों में मुब्तला क्यों ना हुए हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर आगे हो तो फिर सुनो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। हज़रात, वो ज़ात अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वो ज़ात बड़ी गफूरुर रहीम है। आज दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये अंदाज है, बल्कि ये कानून है, ये तरीका है कि लोग अपने बागियों को माफ करने पे किसी सूरत आमादा नहीं होते। लोग बगावत करने वालों को तस्लीम करना तो दूर की बात, उनको माफ करने पे भी आमादा नहीं होते। लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की ज़ात इतनी अजीम ज़ात है, इतनी गफूर रहीम ज़ात है कि अपने बड़े से बड़े बागियों को, अपने बड़े से बड़े नाफरमानों को, अपने बड़े से बड़े सरकश लोगों को माफ फरमाने पे कादिर है। हजरात, यहूद और नसारा से बढ़ के अल्लाह का बागी कौन हो सकता है कि जिन्होंने कहा था वकालतिन निसारा मसीह इब्नुल्लाह, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि नसारा ने कहा था, ईसाइयों ने कहा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाया था, और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह का बेटा करार दिया था। हज़रात, ये इतनी बड़ी बगावत है, ये इतनी बड़ी बात है कि जुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, इतनी बड़ी बात है कि करीब है कि जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, आसमान टूट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इतनी बड़ी इन्होंने बात कह दी है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया है, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया है। यहीं पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी इस अंदाज में है, अल्लाह की बगावत इस अंदाज में है कि उन्होंने कहा था यदुल्लाहि मगलूला, यदुल्लाहि मगलूला, कि अल्लाह के हाथ कमजोर हो गए हैं। यहीं पे बस नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था अल्लाह की मासियत करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, अल्लाह की बगावत करते हुए, अल्लाह की तौहीन करते हुए कहा था इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तीनों में से तीसरा है। अल्लाह को अल्लाह की जात में शरीक ठहराया था,
اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کی بات کو بیان فرمایا. انہوں نے کہا تھا ان اللہ ثالث الثلاثہ کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. حضرات ذرا بتائیے جو رب یہ کہہ رہا ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسی اللہ کے بارے میں کہا جائے ان اللہ ثالث الثلاثہ کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے. اس سے بڑھ کے اللہ کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہیں پہ بس نہیں بلکہ انہوں نے تو اللہ کے فرمان کی بھی توہین کی تھی اور کہا تھا ان اللہ وکیل ونحن اغنیاء کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے ونحن اغنیاء ہم غنی ہے، اللہ مانگنے والا ہے ہم دینے والے ہیں. حضرات اس سے بڑھ کے اللہ کی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی توہین ہو کیا ہو سکتی ہے؟ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ انہوں نے اللہ کے اس فرمان میں کہا تھا ان اللہ بخیل ونحن اغنیاء، اللہ بخیل ہو گیا ہے ہم غنی ہے، ہم دینے والے ہیں، اللہ مانگنے والا ہے. انہوں نے اللہ کی ذات کی توہین کی تھی. ان اللہ ثالث الثلاثہ کہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے اور بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بغاوتوں کے باوجود بھی، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی، اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے افلا یتوبون الی اللہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم. افلا یتوبون الی اللہ، اگر اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اگر انہوں نے عیسیٰ کو میرا بیٹا قرار دیا ہے، اگر انہوں نے عزیر کو میرا بیٹا قرار دیا ہے، اگر انہوں نے ان اللہ ثالث الثلاثہ کا عقیدہ پیش کیا ہے، اگر انہوں نے ان اللہ بخیل ونحن اغنیاء کہا ہے، اگر انہوں نے ید اللہ مغلولہ کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کمزور ہو گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ ٹوٹ کے ہیں، اس سب کے باوجود بھی اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے افلا یتوبون الی اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے اس سب کے باوجود بھی، ان تمام برائیوں کے باوجود بھی، ان تمام نافرمانیوں کے باوجود بھی، افلا یتوبون الی اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے ویستغفرونہ تو اس سے استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، واللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، تو اللہ ذو الجلال والاکرام معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. حضرات اتنا رحم کرنے والے، اتنی معافی عطا کرنے والے، اتنی بخشش سے انسان کو نوازنے والے، ان انسانوں کو جو اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں، ان انسانوں کو جو اللہ کی توہین کرنے والے ہیں، ان انسانوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام تو ان کو بھی دعوت عام دے رہے ہیں، ان کو بھی فرما رہے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو ویستغفرونہ، اس سے استغفار کرو، توبہ کرو، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ ذو الجلال والاکرام معاف کرنے والے ہیں. حضرات اللہ کو اللہ اپنے باغیوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اپنے باغیوں کو، اپنے نافرمانوں کو معاف کرنے پہ باغی ہے، قادر ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے مسلمان، اپنے مومن بندوں کو کیسے معاف نہیں کرے گا؟ حضرات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام ایک طرف اپنے باغیوں کو معاف فرما رہا ہو،
دوسری طرف اپنے مومن بندوں کو دھتکار رہا ہو۔ حضرات ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والے لوگ، معافی مانگنے والے لوگ، استغفار کرنے والے لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کو اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے مثال سے بات کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص صحرا میں اکیلا سفر کر رہا ہو، اپنی سواری کے ساتھ تنے تنہا صحرا میں سفر کر رہا ہو، اچانک کیا ہو اس کی سواری گم ہو جاتی ہو، سامان اس کا گم ہو جائے، صحرا ہے جہاں پہ کوئی اس کی مدد کو آنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، سواری کے ملنے کے کوئی امید نہیں ہے، سامان کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے میں انسان سمجھ لے کہ اب یہیں پہ میں بھٹکتا پھروں گا، اب میری موت یہیں پہ بھٹکتے بھٹکتے واقع ہو جائے گی۔ ایسے میں اچانک اسے اس کی سواری بھی واپس مل جائے، اسے اس کا سامان بھی واپس مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، خوشی میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، خوشی میں وہ بھول جاتا ہے کیا بول رہا ہے، خوشی خوشی میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے ذوالجلال والاکرام تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضرات انسان خوشی میں، ایسی خوشی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو پکارتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ ذوالجلال والاکرام کو تب ہوتی ہے جب اس پہ ایمان لانے والے بندے، اس سے توبہ کرتے ہیں، اس سے استغفار کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرات توبہ کرنے والا اللہ کو بہت محبوب ہوا کرتا ہے، توبہ کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام کو بہت محبوب ہوا کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی اللہ ذوالجلال والاکرام معصیتوں کو، گناہوں کو معافی نہیں کرتے بلکہ نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیتا ہے، اور توبہ استغفار کرنے والوں کی فضیلت، توبہ استغفار کرنے والوں کا مقام گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان عالی شان، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب عظيم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام توبہ کرنے والے لوگوں کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے، معافی مانگنے والوں کے مقام کو بیان فرماتے ہوئے، استغفار کرنے والوں کے مقام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین یحملون العرش ومن حولہ، بے شک وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، ومن حولہ، اور جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، جن کا کام ہی اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پہ ایمان لانے والے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کرتے ہیں، وہ توبہ طلب کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وہ کہتے ہیں ذوالجلال والاکرام تیری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، تیرا علم ہر چیز پہ محیط ہے، فاغفر، تو بخش دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے،
فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو بخش دے، واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے رستے کی اتباع کی ہے، جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی ہے، وقہم عذاب الجحیم، ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا، ایسے لوگوں کو آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرات، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام توبہ کرنے والوں کی فضیلت بیان فرما رہے، توبہ کرنے والوں کا مقام بیان فرما رہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے کہ جن لوگوں نے، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، اللہ کے عرش کو پکڑ رکھا ہے، اور جو فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے کہ جن کا کام ہی اللہ کی تسبیح و تمجید بیان کرنا ہے، جن کا کام ہی اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہی فرشتے، وہی پاک باز فرشتے، وہی عظیم ترین فرشتے، اللہ کے عرش کو تھامنے والے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد رہنے والے، وہ عظیم ترین فرشتے یستغفرون للذین آمنوا، ان ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے اللہ کو فرماتا، اللہ سے عرض کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، ذوالجلال والاکرام تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز پہ حاوی ہے، تیری رحمت ہر چیز پہ محیط ہے، تیرا علم ہر چیز پہ محیط ہے، فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کرنے والے ہیں تو ان کو معاف فرما دے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے رستے کے اتباع کرنے والے ہیں تو ان کو معاف فرما دے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کی عذاب سے بچا۔ حضرات، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ عظمت توبہ کرنے والے لوگوں کی اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہے۔ میں کسی کے حقایات نہیں بیان فرما رہا، میں کسی کے حقایات نہیں بیان کر رہا، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بات ہے۔ اللہ کی بات سے بڑھ کے اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے بڑھ کے اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے توبہ کرنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرات، توبہ کے اثرات انسان کی زندگی پہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر توبہ کے اثرات انسان کی زندگی پہ ہوں تو پھر گناہوں کے اثرات بھی انسان کی زندگی پہ لازم ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی، جب بھی کوئی معصیت ہو جاتی، مجھے اس کا ادراک ہو جاتا۔ کس طرح ہو جاتا؟ فی ہماری وفی خادمی وفی اہل بیتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی معصیت ہوتی ہے، جب بھی مجھ سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، مجھے اس کا ادراک ہو جاتا۔ کس طرح ہو جاتا؟ وفی ہماری، مجھے میرے گدھے سے اس کا ادراک ہو جاتا، مجھے میری سواری، میرا گدھا تنگ کرتا، یعنی میری سواری مجھے تنگ کرتی، مجھے میرے ملازم، میرے خادم تنگ کرتے، مجھے میرے بیوی بچے تنگ کرتے، مجھے ادراک ہوتا، میں سوچتا اللہ کی کوئی نہ کوئی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی معصیت ہوئی ہے، فوری توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام میرے معاملات کو سیدھا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد رحمہ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، حضرت خشک سالی میں مبتلا ہے، دعا کیجیے اللہ ذوالجلال والاکرام آسانیاں فرمائے۔ حضرت حسن بصری کے فرماتے ہیں اللہ سے استغفار کریے۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے
دوسرا شخص آتا ہے وہ تنگ دستی کا شکوہ کرتا ہے، تنگ دستی کا کہتا ہے حضرت کو نسخہ بتلا دیجئے کہ تنگ دستی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ آپ انہیں بھی کیا فرماتے ہیں استغفار اللہ سے کثرت سے کیا کر۔ تیسرا شخص آتا ہے کہتا ہے حضرت اولاد نرینہ سے محروم ہوں، دعا کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نرینہ اولاد سے نوازے۔ حضرت اسے بھی یہی نسخہ فرماتے ہیں کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کر۔ اور پھر ایک اور شخص آتا ہے کہتا ہے محنت پوری کرتا ہوں، مزدوری پوری کرتا ہوں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی کوئی حکمت ہوگی پیداوار کم ہوتی ہے، محنت پوری کرتا ہوں پیداوار کم ملتی ہے، مزدوری پوری کرتا ہوں تنخواہ کم ملتی ہے۔ حضرت نے ان کو بھی کہا تو بھی اللہ سے کثرت سے استغفار کیا کر۔ یہ ایک ہی مجلس میں 4 لوگوں کا ایک ساتھ قصہ ہوتا ہے۔ ساتھ جو خادم بیٹھا تھا وہ کہنے لگا، پوچھنے لگا حضرت آپ نے 4 لوگ آتے ہیں، چاروں کے مسئلے الگ الگ ہیں، چاروں نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے ہیں، آپ نے ایک ہی نسخہ بیان کیا ہے، ایک ہی حل بتلایا ہے کہ اللہ سے استغفار کیجئے، اس کا کیا وجہ ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط سالی میں لوگ مبتلا ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ ہود کی وہ آیت پڑھی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمام کے تمام لوگ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام معاف فرمانے والے۔ اسی طرح سورہ نوح کی وہ الفاظ، سورہ نوح کی وہ آیات وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو گے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی نہیں کرنے والا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش بھی نازل فرمانے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد بھی کرنے والا ہے، مالوں کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، مال کے ساتھ بھی، بیٹوں کے ساتھ بھی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے وہ باغات بنانے والا ہے، تمہارے لیے وہ نہریں جاری کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرنے والے ہو، اللہ سے توبہ کرنے والے ہو۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری بات، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استغفار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ سے معافی مانگنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اگر غلطی ہوئی تھی، جنت میں غلطی ہو گئی تھی، تو کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تب بھی اللہ سے استغفار کی تھی، تب بھی اللہ سے معافی مانگی تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اب لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی، لیکن ایک بات ایسی کہہ دی تھی، صرف ایک بات ایسی کہی تھی جس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو غصہ ہی نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ بھی دیا تھا۔ وہ کون سی بات تھی؟ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، انہوں نے اللہ سے التجا کی تھی کہ ذوالجلال والاکرام یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، یہ میرے آل میں سے ہے، اسے بچا لیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو غصہ آ جاتا ہے، فرمایا یہ تیری آل میں سے نہیں ہو سکتا، یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہو سکتا، یہ نافرمان ہے۔ میں نے کہا تھا جو تیرے ساتھ ہوں گے، جو
تجھ پہ ایمان لانے والے ہوں گے، جو تیری آل میں سے ہوں گے، ان کو بچا لیا جائے گا، ان کو بچا لیا ہے، کشتی میں بٹھا لیا ہے۔ یہ نافرمان ہے، یہ سرکش ہے، یہ باغی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا اگر ان تکونا من الجاہلین، اگر تو اپنی بات پہ اصرار کرتا رہا، بیٹے کی بخشش، بیٹے کی سلامتی کے لیے اصرار کرتا رہا، ان تکونا من الجاہلین، تو ہم تمہیں جاہلوں میں سے کر دیں گے۔ حضرات نوح علیہ السلام کو پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تغفر لی وترحمنی ان اکون من الخاسرین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے فوری طور پہ حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، معافی مانگی تھی۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انداز کیا تھا۔ ان کو کیا حکم ہوتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فتح اور نصرت سے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فتح اور مدد سے ہم کنار فرما دیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک ایک کر کے نہیں ایمان لے لا رہے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اب چھپ کے ایمان نہیں لا رہے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اب چھپ کے عبادت نہیں کر رہے، فی دین اللہ افواجا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب لوگ فوج در فوج، اب لوگ گروہ در گروہ، اب لوگ جماعت در جماعت دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا غالب فرما دیا ہے، اتنا غالب کر دیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس نصرت پہ، اللہ کی اس مدد پہ، اللہ کی اس فتح پہ، اللہ کی عطا کردہ اس کامیابی پہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اس سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اس سے معافی مانگیے۔ واستغفر انه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام توبہ قبول کرنے والے ہیں، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ، ایک مجلس میں 100 مرتبہ آقا کائنات علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہا کرتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی مانگا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ آقا کائنات علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہم آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، آقا کائنات علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے، آقا کائنات علیہ السلام سے محبت کرنے والے، آقا کائنات علیہ السلام سے عشق کے نعرے لگانے والے، حضرات ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم دن میں کتنی بار استغفار کرتے ہیں، کتنی بار گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان میں مبارک کی ان گھڑیوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔